السلام علیکم، میرا نام ہے دعا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں یو ایم ٹی ٹی وی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یو ایم ٹی ٹی وی آپ کے لیے رنگا رنگ اور منفرد شوز لاتا ہے، اور آج ہمارا پروگرام ہے فیشن کی دنیا پہ، اور ہم آپ کو ملانے لے چلیں گے فیشن کی دنیا کے ایک بہت بڑے ستارے سے جن کا نام ہے محمد مہدی۔ محمد مہدی از ون آف دا بگیسٹ ڈیزائنرز ان پاکستان۔ تو آئیے مزید وقت ضائع کیے بغیر ہم آپ کو ان سے ملانے لے چلتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ. آپ نے ایسا اتنا اچھا انٹروڈکشن دیا ہے اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ میں یہاں پر ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ یہاں آئے اور ہمارے لیے آپ نے ٹائم نکالا۔ بہت سے سوال ہیں میرے پاس آپ سے کرنے کے لیے کیونکہ ہماری آڈینس بہت ایکسائٹیڈ تھی، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں سر جو فیشن کی دنیا سے اتنے ریکانگنائز نہیں ہیں وہ، تو آپ جو اپنے بارے میں تھوڑا انٹروڈکشن دینا چاہیں جو تاکہ لوگوں کو مزید آپ کے بارے میں پتہ لگ سکے۔ جی میں ضرور آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی گریجویٹڈ ان 2002 اور اس کے بعد 2004 میں نے اپنا برانڈ مہدی لانچ کر دیا ہوا تھا، اور اس کی لانچنگ سیریمنی میں نے ایک سولو فیشن شو سے کی تھی جو کہ اٹ بیکیم دا ٹاک آف دا کنٹری، اور ماشاء اللہ اس کے بعد اس کی اتنی اپریسیشن تھی. پھر اس کے بعد آئی ڈیڈ سیورل فیشن شوز ہیئر ان پاکستان، اس کے علاوہ آل اکراس دا گلوب، اور جہاں پوری دنیا میں جا کر میں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور پاکستان کا ایک سافٹ ویئر امیج وہاں پر دکھایا ہے. اور فیشن کے تھرو جب بھی وہاں میں باہر کہیں جاتا رہا ہوں تو پیپل ور امیزڈ، لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. لیکن وہ جب ہم یہ جا کے میں اپنا شو کیس کرتا رہا ہوں تو ایک جو وہاں پہ ایک فیل آتی تھی یا لوگوں سے جو خوشی ملتی تھی اس کے بارے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہے کتنا اچھا فیل ہوتا تھا. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے لان تب کی ڈیزائنر لان تب نکالی تھی جب کسی کو کانسیپٹ بھی نہیں تھا کہ ڈیزائنر لانس ہوتی بھی ہیں، تو ہم تب کر چکے ہوئے ہیں، تب سے کرتے آ رہے ہیں. اینڈ ناؤ آر فورٹے از موسٹلی برائڈل ویئر. برائڈل ویئر بھی ہے، پریٹ بھی ہے، ویسٹرن بھی ہے، کچور بھی ہے. اور جو ہمارے آؤٹ لیٹس ہیں وہ جو لاہور میں ہیں ایم ایم عالم روڈ پر مہدی پریٹ اسٹور ہے، اور جو آر برائڈل اسٹوڈیو اٹس ان ڈیفینس. سر دیٹس ویری گڈ. اور سر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کو اس فیلڈ میں آنے سے آپ کی انسپریشن کیا تھی کہ آپ اس فیلڈ میں آئے؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ مائی پیرنٹس ٹولڈ می دیٹ آئی ایم اے بورن آرٹسٹ، کیونکہ میں جب پیدا ہی ہوا تھا تو آئی واز ویری مچ انٹو آرٹس اینڈ آل. سو مجھے ہمیشہ سے یہ پتا تھا کہ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ان آرٹس. آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ فیشن از گوئنگ ٹو بی مائی تھنگ، کیونکہ اس وقت فیشن ایز سچ کوئی آکوپیشن نہیں تھا. تو آئی واز تھنکنگ آف دا پوٹری اور مے بی آرکیٹیکچر. لیکن وین آئی وینٹ ٹو پی آئی ایف ٹی جا کے مجھے پتا لگا کہ اچھا جی دیر از اے اسکول کالڈ فیشن ڈیزائننگ اور اس میں ہو سکتا ہے. بیسکلی مجھے ہمیشہ سے کلرز بہت فیسینیٹ کرتے رہے ہیں، اینڈ انٹرنیشنل میگزینس، اب تو میگزینس کا اتنا ٹرینڈ نہیں رہ گیا ہوا ہے، ایوری تھنگ از آن لائن. اس وقت ووگ، ہارپرز اور ایل، یہ سارے کے سارے. تو آئی واز ویری مچ انٹریگڈ بائی دا انٹرنیشنل فیشن، اور مجھے لگتا تھا کہ جیسے آئی ہیو اے تھنگ اور میں بھی ایسی کوئی چیز کریٹ کر سکتا ہوں. تو میں نے سوچا اور کیا، اینڈ گاڈ واز دیر ود می، اور اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. دیٹس اے گریٹ جرنی. اور سر ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کن ہرڈلس کو فیس کرنا پڑا جب آپ یہ فیشن انڈسٹری میں آپ نے قدم رکھا؟ میں یہی آپ کو بتاتا چلوں گا کہ جو میری ایجوکیشن تھی اٹ واز پیورلی فرینچ، ایز وی ہیڈ فرینچ ٹیچرس. تو ہمارا جو بھی کریکولم تھا وہ پورے کا پورا فرینچ تھا اینڈ انگلش بیسڈ تھا. اس میں آؤٹ فٹس کی ڈیٹیلنگ سے لے کے آؤٹ فٹس کی مینوفیکچرنگ تک ایوری تھنگ واز پیورلی ویسٹرنائزڈ. سو سب سے پہلی ہرڈل تو یہ تھی کہ وین آئی جمپڈ ان ٹو دا مارکیٹ تو مجھے پتہ لگا یہاں تو صرف دیسی لینگویج ہے اور دیسی ہی چیزیں ہیں، دیسی از دا فیشن ہیئر، تو وی کانٹ میک بال گاؤنس فار فیٹر ویمن ہیئر. سو بس یہ جیسے ہی پتہ لگ گیا تو پہلی ہرڈل تو سامنے آئی کہ فرسٹ آف آل آئی نیڈ ٹو لرن پنجابی، اور مجھے ان لوگوں کی زبان کو سمجھنا ہے اور ان سے کام نکلوانا ہے کہ کیسے کام کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بالکل آپ اسکریچ سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے کافی چیزیں ہرڈلز آتی ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں، لوگ آپ کو پل ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ فوکسڈ ہیں اور اگر آپ اپنے کام کو لے کے یو آر پیور اباؤٹ اٹ، جیسے میں آپ کے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتا آیا ہوں کہ اگر آپ ہارڈ ورکنگ ہیں، ڈیڈیکیٹڈ ہیں، تو جتنی مرضی ہرڈلز آ جائیں وہ آئیں گی ضرور، دیوار ضرور بناتی، بٹ یو کین بریک دم ود یور ڈیڈیکیشن. اور سر ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ جس طرح آج کل بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، آپ گلیمر کی دنیا میں جانے کے لیے بہت سے آپ کو جائنٹ ڈیزائنرز ہیں جو آپ کو کرتے ہیں کہ مشکل ہے آنا، تو آپ اسٹوڈنٹس کو کیا ایڈوائس کریں گے کہ وہ کس طرح سے اوپر اٹھ سکتے ہیں اس فیلڈ میں؟
دیکھیں اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ دا پاور آف ڈیڈیکیشن اینڈ ڈیزائن فلاسفی. اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ایک تو ان کی ڈیزائن فلاسفی ہے, اٹ شوڈ بی کریکٹ اور دے شوڈ بی فوکسڈ اینڈ دے شوڈ بی ڈیڈیکیٹڈ اباؤٹ اٹ. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو وہ چیز کر رہے ہیں دے شوڈ ہیو فیتھ آن اٹ. اور اس کے لیے ہمارے جو یونیورسٹی کے ہیں ماشاء اللہ, میں جس فیکلٹی سے ملا ہوں, ٹیچرز آر امیزنگ. اور جو ٹیچرز انہیں بتا رہے ہوتے ہیں دے شوڈ نو کہ اچھا جہاں جب تک وہ یونیورسٹی میں ہے تب تک ٹیچرز کے انڈر ہے, ٹیچرز انہیں کریکٹ کر سکتے ہیں. بٹ وین دے آر آؤٹ تب انہیں سب اپنے اون پہ مینیج کرنا ہے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز غلط ہے. اینڈ اگین جو ہرڈلس ہر راستے میں آئیں گی, میں نے وہی آپ کو کہا, وہ بڑے ڈیزائنرز بھی راستے میں آئیں گے کیوں, لیکن اگر آپ کا کام خوبصورت ہے, اٹس یونیک, اٹ ول اسپیک فار اٹ سیلف. کیونکہ آپ کسی لوگوں کو آپ ہٹا سکتے ہیں, لوگوں کو آپ اگنور کر سکتے ہیں, لیکن ٹیلنٹ کو اور خوبصورت چیز کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کوئی اچھی چیز نکالیں گے, ڈیولپ کریں گے, اٹ ول ڈیفینیٹلی بی اپریسیٹیڈ. ایگزیکٹلی. اور سر ڈیفائن محمد مہدی ان 3 words. Okay, first is I would say hardworking. Second, I would say glamorous. Third, I would say a pure fashion designer. دیٹس سو سویٹ. اور سر ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو جیسے آپ آج UMT آئے ہیں, یہاں کے بہت سارے فیشن ڈیزائنرز ہیں, وہ انٹرنشپس کرتے ہیں, تو آپ کے جو فیشن ہاؤسز ہیں وہاں انٹرنشپس کو جو ہے وہ آپ فروغ دیتے ہیں, آپ لوگ لیتے ہیں ایسے انٹرنس کو؟ جی جی بالکل وی ڈو. بٹ ایک چیز آنیسٹلی بتاؤں گا کہ ہاؤس آف مہدی از ویری پرٹیکولر اباؤٹ دا انٹرنشپس, کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرنشپ کرنے بھی آ رہے ہیں دے شوڈ ہیو اے سالڈ پورٹ فولیو. تو ان کا تب تک نہیں بنا ہوتا, لیکن جتنا بھی ان کے پاس کام ہے اٹ ہیز ٹو بی ویری سالڈ. کیونکہ میں بہت کام کے معاملے میں بہت پرٹیکولر ہوں. تو ہاؤس آف مہدی کمپلیٹلی جو ہے وہ انکریج کرتا ہے ان اسٹوڈنٹس کو جن کے اندر ڈیڈیکیشن ہو. مجھے وہ اسٹوڈنٹس نہیں چاہیے جو صرف گلیمر کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, بٹ یس دو اسٹوڈنٹس ہو وانٹ ٹو لرن سم تھنگ, اور جو انہوں نے لرن کیا ہے اسے اگر وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وی آر اوپن اینڈ وی ڈیفینیٹلی ٹیک دا انٹرنشپس. تو اگر محمد مہدی فیشن ڈیزائنر نہیں ہوتے تو پھر کیا پروفیشن چوز کرتے؟ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کویشچن کہ اگر مہدی ڈیزائنر نہ ہوتے تو وہ کیا ہوتے. تو لیکن آئی تھنک میں نے جو بھی ہونا تھا وہ آرٹ سے ریلیٹڈ ہی ہونا تھا. بٹ ڈیفینیٹلی اگر میں فیشن ڈیزائنر نہ ہوتا تو آئی ووڈ ہیو بین این آرکیٹیکٹ. بگ آرٹسٹک مائنڈ آئی ہیو. اوکے. اور سر ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آپ لوگ جو مطلب جیسے آپ آتے ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس میں آتے ہیں, آپ ینگ ٹیلنٹ سے ملتے ہیں, تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں کہ ان میں وہ ڈیڈیکیشن ہے؟ دیکھیں نئے اسٹوڈنٹ سے مل کے ہمیشہ ایک وہ انرجی ہوتی ہے جو ہم اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہوتے ہیں, اور ایک وہ انرجی ہوتی ہے جو آپ اسٹوڈنٹ سے لے رہے ہوتے ہیں. بیکاز جب ہم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تب اس چیز کا اتنا پتہ نہیں ہوتا, بٹ ناؤ وین آئی میٹ اسٹوڈنٹس تو ان کا جو ایک انرجی ہوتی ہے یا ان کے اندر سے جو ایک فیل آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ ہم لوگ کو ماشاء اللہ گاڈ ہیو بن کائنڈ, ہم نے اپنا کام کیا, سب کر چکے ہوئے ہیں. ان اسٹوڈنٹس نے بھی وہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں, انہوں نے کرنی ہے. تو ان کی طرف سے جو وائبز آ رہی ہوتی ہیں دے آر آلویز ریفریشنگ, دے آر ویری وارم, اور ان کو دیکھ کے آپ کو اور اچھا لگتا ہے اور آپ کو اور اچیو کرنے کا اور دل کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے تو آئی آلویز فیل گریٹ, اینڈ آئی ایم ون آف دوز پیپل who is always here to promote fashion, وہ be it PIFD, be it UMT اور be it any other institution. جہاں فیشن کی بات آتی ہے, جہاں پہ فیشن کی پروموشن کی بات آتی ہے, مہدی از always there and House of Mehdi is always there to promote fashion. سر آپ کا اتنا خوبصورت پریٹ ہوتا ہے, یہ آئیڈیاز آپ کو کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ مت پوچھیں, اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ بیکاز جو پریٹ اور یہ برائڈلس ہیں یہ بہت آپ کو نہیں معلوم کہ یہ آرٹ کا کام کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. کیونکہ یہ ایک ایسا کہتے ہیں یہ ایک ایسی دوڑ ہے جس میں آپ کو خود ہی سے مقابلہ کرنا ہے. آپ کو میرا مقابلہ کبھی بھی باقی ادھر کے برانڈز یا کسی ڈیزائنرس کے ساتھ نہیں ہے. اب اس کی آپ مثال یہی لے لیجیے کہ اگر آپ برائڈلس میں بھی دیکھیں آج کل ایوری بڈی از ویئرنگ ہیویلی لدے ہوئے, گرلز آر لکنگ لائک بفلوز آنیسٹلی اسپیکنگ. لیکن ان دس کائنڈ کیٹیگری میں نے ابھی ایمان علی کے برائڈل سارے جو ڈیزائن کیے اینڈ دے ور کوائٹ سمپل. میں نے اپنی ٹریڈیشنل ایسپیکٹس کو واپس لایا ہوں, ڈیزائن فلاسفی کو واپس لے کر آیا ہوں, اینڈ آئی گیو دیم اے اسٹیٹمنٹ کہ چلیں ٹھیک ہے آپ نے وہ جو کر رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے, بٹ اے وومن لکس بیوٹیفل وین شی از ٹریڈیشنل اینڈ وین شی از فیمنن. تو ہر انسان کا اپنا اپنا کانسیپٹ ہوتا ہے. یس, اور جہاں تک پریٹ کی بات ہے تو پریٹ کی مین چیز ہے کہ اٹس آل اباؤٹ کلر اور رائٹ پلیسمنٹ آف دا ایمبرائڈری. کیونکہ یہاں پہ جو پریٹ ہیز ٹو بی ویری افورڈیبل, اس میں آپ کو
تھوڑی سی امبرائڈری بھی ایسی ہو جو دیکھنے میں خوبصورت لگے اور جو اٹ شوڈ لک امیزنگ آن اے وومنس باڈی. سر آپ یہاں آئے, ہمیں بہت خوشی ہے, آپ نے ہمارے لیے اتنا اپنا قیمتی ٹائم نکالا, تو آپ یہاں کے اسٹوڈنٹس کو کوئی میسج دیں. جی ضرور, میں یہاں کے اسٹوڈنٹس کو یہی کہوں گا کہ وہ اپنی ڈیڈیکیشن پر قائم رہیں. فیشن بالکل اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ گلیمر. اگر آپ فیشن کو باہر سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے, اٹس گلیمر اونلی, بٹ وین یو اسٹڈنگ اٹ, جب آپ نے اس کو ایز اے پروفیشن لینا ہے تو اٹس آل اباؤٹ یور کیریئر. سو یو ہیو ٹو بی ویری ڈیڈیکیٹڈ اباؤٹ اٹ. اس کے اندر جمپ کریں, صرف گلیمر کو مائنڈ میں رکھ کر نہ کریں. اس میں آپ اس لیے جمپ کریں کہ آپ نے اس انڈسٹری میں کچھ نہ کچھ ایڈ کرنا ہے اور اس انڈسٹری کو آگے لے کر جانا ہے. تو دیٹ از دا مین میسج آئی ووڈ لائک ٹو گیو ٹو دا اسٹوڈنٹس. اور دوسری مین چیز یہ ہے کہ بی اوریجنل. تھینک یو سو مچ سر, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے.